اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ ہے اور لن تنالو اس کا سارٹ آف نام ہے، اور پھر آپ دیکھیں اس میں آل عمران ہی آپ کی چل رہی ہے، اور آیت 92 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالو نہیں پہنچ سکتے البر اعلیٰ ترین نیکی کو، مقبول نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو، ہاں بابا اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو محبت رکھنا، وما تنفقو من شیء اور جو کچھ بھی تم کسی بھی چیز میں سے خرچ کرو گے، شے آ کے تو وہ پھر ایک کھلا میدان چھوڑ دیا نا کہ کچھ بھی، وہ کچھ بھی جو ہے آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے، آپ کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ فإن اللہ بہ علیم تو اس کو اللہ تعالیٰ جان لے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا اسٹائل بڑا، یعنی جب جان لے گا تو وہ قبول بھی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک تم، اب اس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا۔ جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے، اور جو تم کچھ بھی خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پیچھے آپ نے دیکھے صدقات کا معاملہ دیکھا، تو یہاں پہ صدقات کی کچھ اور اعلیٰ صفات آ گئیں، کچھ اور اعلیٰ شرائط آ گئیں۔ وہ یہ اس میں سب سے پہلے کہ پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ کوئی بھی ردی چیز یا کوئی بھی جو ہے نا بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کبھی کبھار ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وہ کام کی چیز نہیں ہوتی، تو وہ ہماری نظر میں ایک طرح سے ناپسندیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جو ہے نا موسٹ آف یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ اپنے پسندیدہ ترین چیز میں سے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں۔ وہ آپ کا کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی پسندیدہ ذہین ترین اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پسندیدہ کوئی جائیداد بھی ہو سکتی ہے جو آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی بہترین صلاحیت ہو سکتی ہے جو آپ چاہیں دنیا میں تو ارن کر سکتے ہیں اس سے بہت کچھ، لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اپنی کیا کیا بہترین چیزیں، سب سے بڑھ کر بہترین وقت، آج کل تو ٹائم از منی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو آپ خرچ کر رہے ہیں ٹائم ہی لگا رہے ہیں نا اس میں اور آپ بیٹھ کے ٹائم لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گھر میں بیٹھ کے ہم کچھ اور ارننگ کر لیتے ہیں، اسپیشلی جن کا یہ کام ہوتا ہے نا، یعنی ٹیلرنگ کا جو کام ہوتا ہے، تو ان کا یہ شاید پیک سیزن ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے شاید وہ اور بھی قربانی دے کے، اگر کوئی ایسے کام میں ہو تو اور بھی قربانی دے کے آ رہے ہوں کہ بھئی یہ تو ہمارا پیک، یا کوئی اگر جیسے آن لائن بزنس ہوتے ہیں نا لوگوں کے، تو وہ بھی پیک سیزن ہے، یہ والا پیک سیزن ہے ابھی آپ کا دورہ قرآن والا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں آپ کی ہو سکتا ہے شاپنگ کے لیے لوگ کلائنٹ زیادہ ہوں، اور ایسا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ مچھلیاں جو ہے نا بار بار آتی تھی، جب سبت والا واقعات کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس اور ہے نا لپک لپک کر آتی ہے، آپ کو ٹیمپٹیشنز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ شیطان کی طرف سے بھی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہے، اپنے نفس کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہے کہ نہیں اس وقت میں یہ کام کر لو، یہ چیز کر لو، یہ پھر کبھی کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگ ایسے بہت سے ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب میں دین کی طرف آ رہی تھی تو مجھے آپ دیکھیں ایک جاب سے ریزگنیشن دے رہی تھی جو اپروول نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری ایک اور جاب جو کہ مجھے بہت پسند ہے لیکچرشپ، وہ مجھے یوں پلیٹ میں رکھ کر پیش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹیمپٹیشنز تو ان کی جو ہیڈ ہوتی ہے نا، جیسے پرنسپل کالج کی، جو تو انہوں نے جب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں میں تو آلریڈی اپنی جاب کو ریزائن کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنا یہ کرنا ہے، کورس کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کورسپونڈنس کورس سے ہم آپ کو کروا دیں گے یہ والا کورس، ٹھیک ہے، اور ہے نا آپ ہے نا جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بیٹی میرے ساتھ، وہ آج بھی وہ الہدا میں ہوتی ہے، تو اور انہوں نے بھی الہدا سے ہی کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم کورسپونڈنس کورس کروا دیں گے آپ کو، وہ جو ہوتا ہے اس وقت ہوتا تھا خط و کتابت والا کورس، کیسٹس کے تھرو کورس ہوتا تھا، تو لیکن ہے نا آپ ہے نا اتنی اچھی جاب آپ چھوڑ رہی ہیں، اتنی اچھی، مطلب پرنسپل مجھے کہہ رہی ہیں، آپ سوچیں کہ کیا وہ مطلب، تو وہ تو یعنی کہ میرے پاس ہی تھی نا سمجھو،
تو میں نے اس وقت میرے لیے بڑا مشکل، مطلب میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے کہا کتنا مشکل ہوتا ہے دنیا چھوڑ کر جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں. تو بہرحال جب استاذہ سے مشورہ کیا، استاذہ نے کہا کہ نہیں، دنیا تو کبھی مل جاتی ہے اور دین کبھی کبھار ہی ملتا ہے. بس وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا اور وہ فیصلہ کن ہو گیا. اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اگر میں ذرا سا میں اگر پھسل جاتی نا دنیا کی طرف، تو آج میں پورا جو ایک باقاعدہ میں نے کورس کیا جو سند والا کورس ہے، تو وہ میں لے کے نہیں بیٹھی ہوتی. کورسپونڈنس کورس تو کورسپونڈنس ہی ہوتا ہے نا، وہ تو پھر سند والا وہ اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کا وہ لیول تو نہیں ہوتا نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا بہترین وقت، اپنی بہترین چیز جو ہے اللہ کے راستے میں لگائیں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اپنا چیک کر لیں، اسپیشلی رمضان از دا بیسٹ منتھ، کہ اس ٹائم پر آپ اپنی بہترین چیز، بہترین آپ کا کوئی کھانا ہو سکتا ہے، بہترین آپ کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن آپ بہترین بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں، آپ کا کوئی پرس ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی چپل. اچھا، یہ پریکٹس کرنی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے بات آپ سے بول جائے. اس پریکٹس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، یہ کام کرنے کے بعد بہترین چیز جب آپ خود نہیں پہنیں گے، خود نہیں استعمال کریں گے، خود نہیں کھائیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے نا، اس کے بعد آپ کا پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کا نیکی کا درجہ بڑھے گا. آپ قربانی دیں گے نا، تو آپ کے اندر تقوی زیادہ ہو جائے گا، آپ کے اندر ایمان بڑھ جائے گا. یہ وہ پریکٹس ہے جو میری اپنی بھی آزمائی ہوئی ہے. میں نے واقعی فیل کیا کہ جب آپ یہ عمل کر جاتے نا، تو پھر آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں، بس اللہ نے کہا ہے نا، تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے. آپ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ. اب یہ یہود کے اس اعتراض پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ کوئی حرام نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کر دی تھیں. ٹھیک ہے. تو کسی نظر یا کسی بیماری کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ شہد والا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس مغافیر کی اسمیل فیل ہوئی، جب ان کی زوجہ نے کہا، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں پیوں گا شہد. تو ایسا انبیاء کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا ہی کوئی واقعہ ہوا ہوگا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اس بات کی کہ یہ کبھی بھی حرام نہیں تھا، یہ جو اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا جو دودھ ہوتا ہے کبھی بھی، اور واقعی ہماری اور یہ شریعت میں ہمارے حرام بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور پھر کہا گیا کہ تم سچے ہو تو تورات پہ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہی ظالم ہے. اچھا، یہ بھی چیز جھوٹ باندھنے میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے صادر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دین کے اوپر جب ہم جھوٹ باندھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے نا. اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے، کہ اس انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے تو پھر جہنم میں ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم پریکٹیکلی ہم جب یہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں نا، یا حلال اور حرام خود اپنی لائف سٹائل کا خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈیسیژن کس کا ہے؟ حلال اور حرام کا ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. اس میں ہم اپنا ڈیسیژن نہیں لگا سکتے. اگر ہم اپنا لگاتے ہیں، یعنی ہمارا یہ بھی یہاں سے سیکھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں نا، اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی اور ان کو روکا گیا کہ آپ ایسی کوئی نظر نہیں مانیں گے کہ جس میں شہد اپنے اوپر حرام کریں، کیونکہ اگر وہ حرام کر لیتے تو امت پہ بھی حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کا ایک یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جب جو چیز آپ کے لیے حلال ہے تو اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ تعالیٰ کے پہلا گھر جو لوگوں نے کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں سے بھی واضح ہو گئی. جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بیت المقدس واز دا پہلی مسجد، تو یہ نہیں ہے. پہلی جو مسجد ہے، پہلا جو، اور جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنا گھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے بیت الحرام ہی ہے جو مکہ میں ہے، اور دنیا کے لیے بابرکت اور ہدایت والا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت ہی برکت اور ہدایت والا ہے. اور پھر آگے اس میں کیا ہے؟ کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا، یعنی صاحب نصاب پر حج فرض ہے. ٹھیک ہے. صاحب نصاب یعنی کہ جو استطاعت رکھتا ہوں. استطاعت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا بھی معاملہ ہو اگر خاتون ہے. اور استطاعت میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ اپنی اپنی وہ نکال رہے ہوتے ہیں جی 7.5 تولے تونا نہیں. آپ کے پاس اتنے، اگر آپ کے پاس منی ہے کہ آپ اسپیئر منی ہے،
مین استطاعت تو آپ دیکھیں اس کا آتا ہے نا، اس کا یہ بھی آج کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ استطاعت وہ والی استطاعت نہیں ہے جو کہ زکوٰۃ والی استطاعت ہے. صاحب نصاب وہ والا معاملہ نہیں ہے. صاحب نصاب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنے اسپیئر پیسے ہیں جس میں نہ تو آپ کو کوئی قرض دینا ہے نہ کوئی اور بات ہے، آپ کے پاس اسپیئر پیسے ہیں، بس آپ جا سکتے ہیں. آج کل تو مہنگا بہت ہو گیا نا، اور ہر دفعہ ہی ہر دور میں ہی ظاہر ہے اس کی کچھ اخراجات ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو استطاعت کے ساتھ رکھا گیا. ٹھیک ہے نا، نماز اور روزہ میں استطاعت والا معاملہ الگ ہے، وہ والا یہ والا استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ کہ اسپیئر اگر منی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس اخراجات ہیں، آپ کا محرم بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، آپ اخراجات کر سکتے ہیں، تو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ استطاعت کا معاملہ ہے. اور پھر اس میں ہے کیا کہ حج کا کانسیپٹ بھی یہاں سے دیکھیں نا کہ ہم یہ جو اس میں کھلی نشانیاں، مقام ابراہیم، اب وہ وہاں پہ جو ہے نا پاؤں کے نشانات ہیں. اب خود سب چیزیں جو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں قرآن میں اور اسلاف سے سنی ہوتی ہیں، حدیث میں پڑھی ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ کر آتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے نا، یعنی اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا جو نشان ہے وہ دیکھ کر آ جائیں، اور وہ خانہ کعبہ دیکھ کر آ جائیں، حتیم دیکھ کر، جو باتیں ہم نے سب پڑھی ہیں وہ دیکھ کر آ جائیں. اور وہ پھر ان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. اور پھر وہ جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر زیارت بھی کرتے ہیں، غار ثور کی بھی کرتے ہیں، غار حرا کی بھی کرتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ حاضری دیتے ہیں، وہ مسجد بھی دیکھ کر آتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر کی دنیا میں ایک تلاطم برپا کر دیتی ہے، آپ کے اندر کی دنیا بدل کر رہ جاتی ہے. اور واقعی یہ میں نے ہر ایک کا سنا اور دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو ایک دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا بالکل ہی حال چینج ہو چکا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے دین اور دنیا کو. پھر وہ جب اس دنیا میں پاکستان میں رہتے 2-4 مہینے ہو جاتے، پھر وہ یہیں کے دوبارہ تو بھول جاتے ہیں ہم کتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر آئے. تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر آنے کے بعد بھی اگر کوئی دین پر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کیونکہ یہ بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ پھر آپ کہہ دیجیے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی سب اللہ دیکھ رہا ہے. ان اہل کتاب سے کو تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اہل کتاب کو مخاطب کر کے دراصل تو ہم لوگوں کو سنوایا جا رہا ہے نا کہ بظاہر ایسے مسلمان ہیں بہت سے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا، اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات اپنے عمل سے روکتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو اسپیشلی خواتین کے ساتھ کتنا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو مدرسے جانے سے روکا جا رہا ہوتا ہے، مساجد جانے سے روکا جا رہا ہوتا ہے، یا ان کو کہا جا رہا ہے نہیں بس گھر بیٹھ کے پڑھ لو. اچھا، ان کی اپنی جو ہے نا اس پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین گھر سے نکلتی ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریٹ چیلنج نہ ہو جائے. بعض اوقات وہ اپنا دین پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے گھروں کے اندر اپنا مسلک چل رہا ہوتا ہے، اپنا دین، تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ہمارے گھر کا ماحول، ہماری ریٹ چیلنج نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے. انسان بلکہ دنیا تو آپ کے پاس ایک آفر ہے، ایک آپ کے پاس موقع ہے کہ اگر آپ میں بھی کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں جب تک کہ آپ کے پاس زندگی ہے. اور جب زندگی چلی جائے گی تو اس کے بعد تو پھر اگر آپ کو پتہ تھا، حق پتہ تھا، اس کے باوجود آپ آئے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکا، تو اس کا گناہ تو بہت زیادہ ہے. حدیث ایک قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، بہت بڑی آیت ہے وہ، میرا خیال ہے سورہ محمد میں، کہ اگر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے تو اس کے پچھلے یعنی اس کے اپنے یعنی آگے کی تو بات جو پچھلے سارے جو نیک اعمال ہیں ضائع ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے یہ کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یعنی کہ اہل کتاب کو آ جا رہا ہے کہ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں ان کو نا، اور اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے چاہیے. دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے. بڑی خوبصورت آئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اتنا تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا کہ تقوی کا حق ہے. ٹھیک ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت ہی اس میں زبردست عقیدے کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے، یعنی مالک کی بیسس پہ اسی سے ڈرا جائے. کہ
انسان جو ہوتا ہے نا مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے کہ لوگوں کے خوف کی جگہ نہیں بچتی. ٹھیک ہے. تو اگر ابھی ہمارے دل میں ابھی بھی ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ہاں تو دیکھو ہم پہناوے ہمارے تو یہ ہوتے ہیں لوگوں کے ڈر سے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا لوگوں کے ڈر سے ہوتا ہے، ہماری آؤٹنگ لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہے، ہماری شادیاں ہماری میتیں بھی لوگوں کے ڈر سے جو ہے نا سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں یا ان کو بنایا جا رہا تھا. آپ دیکھیں ہر چیز پہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، نہیں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی. اب ہم کتنا بڑا بت ہم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو دنیا ہے نا، 4 دن بات کریں گے چلے جائیں گے. وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا، اور جب اللہ تعالیٰ صرف کہے گا نہیں، وہ تو سیدھا پھر فیصلہ سنائے گا اور دوزخ میں ڈالے گا. لوگ دوزخ میں نہیں ڈال سکتے آپ کو. یعنی جب لوگوں کا خوف غالب آنے لگے نا آپ پہ، تو اس وقت ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو خوف کی علامت ہے نا، سب سے بڑی علامت، اور وہ علامت ہے دوزخ. تو اس دوزخ کو یاد کر لیا کریں کہ چلو میں ان کی باتیں سن لوں، یا پھر میں نا وہ وہاں دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں میں. اگر نہیں رکھتی تو بھائی یہاں جو ہے نا لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو انسان کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا چل. دیکھیں صحابہ کرام نے بڑے بڑے اعمال کر لیے، اللہ کے نبی اور جو پچھلے بھی انبیاء کرام تھے، آپ ان کی قوموں کے حال دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح سے ان کو تنگ کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح سے ان کو ٹینشن دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے تو گھر والے ہی ان کو والد صاحب نے ہی کہہ دیا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ والد ہی بت فروش تھے. تو کس طرح سے مشکلوں میں گزارا. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگ قبائلی کیفیت میں رہتے تھے نا. تو اگر کسی کو قبیلہ بدر کیا جا رہا ہے یا گھر بدر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو آگے اس کی تو زندگی تباہ ہو رہی ہے. ایسے جیسے آج کے زمانے میں کوئی آگ کر دے کہ اب اس کی زندگی ختم، کیونکہ دوسرا کوئی قبیلہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو. اور اس طرح تھوڑی ہے کہ چلو اس ملک سے دوسرے ملک چلے جاؤ. اس زمانے میں ایسے تھوڑی ہوتا تھا. تو وہ دوسرا کوئی قبیلہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہ کہاں جا کے رہے گا، کیسے ہوگا، وہ تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. تو کیسی مشکلات میں انہوں نے جو ہے پھر بھی اللہ کے کلمے کو تھامے رکھا. تو ہم پر تو ایسی مشکلات آئی بھی نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم پر کیا آتی ہے، لوگوں کی باتیں نا. تو ہم اگر وہ بھی نہیں فیس کر سکتے، تو میرا خیال ہے ہمیں نا یعنی ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں مائنڈ مت کیجیے لعنت بھیجنے کی، مطلب اپنے آپ کو نا انسان دیکھے کہ ہم یعنی اتنا سا بھی ہم اللہ کے لیے نہیں برداشت کر سکتے، لوگوں کی باتیں بھی. تو یہ تو انسان کیا بات کرے اس پہ. ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہم کس طرح سے کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور زندگی ایسے گزارو کہ مرتے دم تک جب آئے تمہیں فرشتے لینے کے لیے، تو آپ کے زبان پر، آپ کے لبوں سے خود ہی خود کلمہ جاری ہو جائے. اور یہ جو مرتے دم تک مسلمان ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو زندگی جیسے بھی گزار دیں، مرتے دم تک ہم کلمہ بول دیں گے. اور نہیں، یہ ایسے معاملہ نہیں ہے. اسی کو نصیب ہوتا ہے، بھلے آزما لیں، بھلے آپ دیکھ لیں آپ نکل کے، کلمہ بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے. اور جو قبر میں سوال جواب ہوں گے نا، وہ ادھر اسلام بھی وہ وہی بول سکے گا جس نے زندگی لائف سٹائل اسلام کے مطابق گزارے ہوگا. جس کی اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی نا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ جو آخر وقت پہ کلمہ کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے. ورنہ بعض لوگ بہت سے ہوتے ہیں وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، ان کو تو دوبارہ آنکھیں کھولنی نصیب نہیں ہوتی. سوچا کبھی آپ نے ان کو کیسے کلمہ پڑھائیں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو سوچیں نا اس وینٹ پہ رکھ کے کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے. لوگ بعض اوقات کوما میں ہوتے ہیں، کوما میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان اسی میں جان چل جاتی ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا. میوزک سنتے سنتے چل جاتا ہے، گاڑی میں میوزک چلی ہوئی تھی، ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا. میوزک سنتے سنتے کون سا کلمہ، میوزک سنتے سنتے وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو یہ توفیق بھی اللہ کے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کلمے پہ اور آخرت بھی کلمے پہ. ٹھیک. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. یہ اسی کا زمرے میں آ رہا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام. اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس کے مشرکین جو تھے نا، ان وہ قبائل میں تھے، اور قبیلوں میں ان کے آپس میں دشمنی بہت زیادہ تھی. جنگجو تھے بیسیکلی. جو مشرکین مکہ تھے نا، جنگجو تھے. اور قبائل میں انتہائی دشمنی ہوتی تھی اور انتہائی جنگیں. جبھی تو وہ 4 مہینوں کا وہ آیا تھا کہ 4 مہینے ہوتے تھے،
اور اس میں جو ہے جنگ بندی ہوتی تھی، اور اس میں بھی اپنی طرف سے چینجز کر لیتے تھے. اتنا ان کو جنگ کا اس قدر ان کے سوار ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا مہینے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ نہیں اس مہینے میں تو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس دفعہ کا محرم اس میں ہو جائے گا، اس دفعہ کا جو ہے نا رجب یہ والا رکھ لیں گے. یہ اس قدر جنگجو قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو دیکھیں، اور اس آیت کا ویسے بھی آپس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں آپ کو لگے کہ دشمنی ہے تو ان کے اوپر آپ پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے، اس نے ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور ایسا اخوت کا رشتہ بنا کہ بعد میں آپ دیکھیں مکہ کے لوگ، دین جو ہے نا بیسک پوائنٹ بن گیا. بس جو دیندار ہے، جو مومن ہے، تو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے تھے. اور پھر آپ مدینہ میں جو اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا، آپ کو سب پتہ ہی ہے کس طرح کتنا یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری برکت تھی اور میرے دین کی برکت تھی. یعنی حقیقت بات ہے، یہ دین ہوتا ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کریں کہ عمر کو عزت اسلام نے دی ہے نا. مجھے بہت پسند ہے یہ قول کہ عمر کو عزت اسلام نے دی ہے. تو یہ سب ہم پر رکھے کہ ہم لوگ کیا تھے، ہمیں بھی عزت اسلام نے دی ہے نا. آپ دیکھیں جنید جمشید تھے، اور پتہ نہیں کافی فیمس لوگ جو دین میں آ گئے تھے، تو وہ اتنے فیمس پہلے نہیں تھے، مگر جب دین میں آئے تو زیادہ فیمس ہوئے، اور حلال کی کمائی بھی ان کو مل گئی. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویسے فیمس نہیں ہوتے، اور لیکن یہ کہ جب آپ دین میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے دین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین کو فلرش کرتے ہیں، دین کا تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، ان کو شہرت دیتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، ان کو سب کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور پھر محبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محبت کا منبع اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ یہ حدیث یاد کر لیں کہ محبت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو کہہ دیتا ہے، حدیث میں جبریل امین کو کہہ دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل امین کیا کرتے ہیں، آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. تو آسمان والے پھر دنیا والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو محبت تو آسمانوں سے اترتی ہے، ہم دنیا میں زندگی میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم رشتوں میں ہماری سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے نا، ہماری سب سے زیادہ کیا شکایت ہوتی ہے کہ آپس میں محبت نہیں ہے. ہمارے رشتوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ عنصر ہے وہ ہے کہ آپس میں محبت نہیں ہے، یا نفرت کا جذبہ ہے، یا ناچاکی کا جذبہ ہے، مگر محبت نہیں ہے. محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف نہیں ہیں. جس دن آپ دین کی طرف آ جائیں گے، جس دن آپ اس اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے نا، آپ خود انٹائرلی اپنے گھر بار کو، اپنے رشتوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ان کے اندر آپ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. میں اس کو پریکٹس کرتی ہوں. بالکل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے، کہاں سے یہ محبت ہے. محبت آسمان سے اترتی ہے، زمین پر ٹھہر جاتی ہے، اور خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے. اور وہ خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں. اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کام کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلام میں ایسی کون سی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں. یہ سچی، یہ جو ہے نا، یعنی یہ چلا جائے، یہ بال والا کیا ہوتا ہے، شیطان کی گھنٹی ہے نا، میوزک. اچھا، یہاں پہ اس آیت میں 104 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کام کا حکم کرے اور برے کام سے روکے. یعنی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے، معاشرے میں کھڑے ہونے چاہیے جو خود بھی مومن ہوں. اور یہ موضوع کئی دفعہ قرآن میں آئے گا، اور آگے بھی آئے گا بہت، اور پیچھے بھی گزرا ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیک بات کا حکم دیں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے سپیریئر لوگ اللہ کی نظر میں وہی ہوتے ہیں جو لوگوں، خود بھی مومن ہوں، خود بھی نیک کام کریں، اور دوسروں کو بھی نیک کام کی ترغیب دیں. ٹھیک ہے. تو ہم سب کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگ بن جائیں، اور یہ اللہ نصیب جن کا بناتا ہے وہی بن سکتے ہیں. خود ہماری کہنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ. اور اگر اللہ نے آپ کا نصیب بنا ہی دیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ بیٹھے ہیں یہاں کے، تو میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نصیب یہی بنا دے کہ آپ دین پڑھنے والے اور دین پھیلانے والے بن جائیں. تو یہ سب سے بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے، سب سے بڑے نصیب کا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کام کہتا ہے، تو کوئی اللہ کی مزدوری میں آ جائے، کوئی اللہ کی کام کی ملازمت میں لگ جائے، تو اس سے بڑا کیا ملازمت ہوگی، اس سے بڑی کیا مزدوری ہوگی. ٹھیک ہے.
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. ٹھیک ہے. اب اس میں فرقہ واریت سے روکا جا رہا ہے. اور وہ یاد کر لیں، میں نے کل بھی بتائی تھی کہ یہودی 71 فرقوں میں ہو گئے اور نصارہ 72 میں ہو گئے، اور وہ سب کے سب، اور میری امت 73 میں، اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صرف ایک جو گروہ ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا، اور وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلے اور صحابہ کرام کی رضا، ان کے کہنے پہ چلے، ان کے نقش پا پہ چلے. ٹھیک ہے. تو اس فرقہ واریت کا بہت زیادہ مذمت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی درخت کے تنے سے لگ کر زندگی گزار دینا لیکن فرقہ واریت میں نہ پڑنا. ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں درخت کی جڑ چبانی پڑ جائے نا، بڑی کڑوی ہوتی ہے درخت کی جڑ، تم درخت کی جڑ چبانا، یعنی کہ اس میں کیا ہے، اس حدیث میں کیا چیز پہنا ہے کہ تمہیں اتنا یعنی دنیا میں تمہیں فرقہ واریت سے نجات مل ہی نہیں رہی ہو تو بھائی کوئی درخت کا کونا پکڑ لے نا. اور اگر کھانا بھی نہ مل رہا ہو کہ کھانے میں بھی فرقہ واریت کی ملاوٹ آ جائے، یعنی ایک فتنے کے طور میں ایسا معاملہ ہو نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنی بکریاں لے کے کسی پہاڑ پہ چلے جانا، تو ایسا اگر آ جائے نوبت تو تم یہ بھی کر گزرنا لیکن فرقہ واریت میں نہ پڑنا. یعنی فرقہ واریت کی اتنی مذمت ہے. تو ہم سب کو یعنی کسی صورت جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی فرقہ، ہم سب پیچھے بیک گراؤنڈ میں کسی نہ کسی فرقے سے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ لے آیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کا نام اسلام ہی رکھیں اور اسلام کی ہی بات کریں. قرآن جو جس اسلام کو پیش کر رہا ہے ہم اسی کو ایکسیپٹ کریں، اپنے فرقے کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے نا. اور جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے. یہ کس دن ہوں گے؟ یہ قیامت کے دن ہوں گے. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اپنے کفر کا مزہ عذاب چکھو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں فرقہ واریت کے فوراً بعد یہ کفر، یہ کون سے کس چیز کو کفر کہا جا رہا ہے؟ یہ فرقہ واریت کو کفر کہا جا رہا ہے. یہ جو آیت ہے نا یہ اس کے ساتھ بالکل لنک ہے. یہ علماء کرام نے تفاسیر میں یہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ کا ارادہ لوگوں پہ ظلم کرنے کا نہیں. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اللہ ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے جائیں گے. تم بہترین امت ہو. امت کا مقصد حیات یہاں سے سمجھ آتا ہے اور یہاں سے سب سیکھ لیں کہ کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک خیر امت ہو. کس لیے نکالی گئی ہو؟ لوگوں کے لیے نکالی گئی. یعنی تمہارا اپنا تو جو ہے نا کوئی ہے ہی نہیں معاملہ. تم خود جو ہے، ہم تو آپ دیکھیں ہماری زندگی کتنی انٹائر ڈفرینٹ ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اخرجت للناس. ٹھیک ہے. اخرجت کن تم نہیں کہا جا رہا ہے، یا اخرجت کہ تم اپنے لیے نہیں کھڑی گئی ہو اور تم نکالی گئی ہو، تم پیدا کی گئی ہو. تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیک باتوں کا. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے. یہ کوالٹیز تمہارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ اس امت کو جو ہے نا اصل کام جو کرنا ہے نا وہ ہے تبلیغ کا کام ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تو ہے نا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میرے نا جب میں اس قسم کی کئی آیتیں آتی ہیں، ایسے موضوعات کافی قرآن میں آئیں گے، اور اسپیشلی یہ آیت، یہ میں نے ہائی لائٹ کی بھی، اور یہ آیت جو ہے نا مجھے میرا خیال ہے خود ہی یاد ہو گئی ہے. میں نے اس کو کبھی، لیکن یہ یاد اس لیے ہوئی ہے کہ یہ میرے ذہن و گمان میں بہت زیادہ رہتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس آیت پہ کہ ہم سے پتہ نہیں کس غیر مسلم کا حساب لیا جانا ہے کہ اس تک تعلیم کیوں نہیں پہنچی. بھئی آپ تھے، دین پھیلا رہے تھے تو آپ کرتے نا کام، ہے نا. تو ہمارا کام ہے، مطلب یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو دوزخ سے بچانا ہے. اب ہم تو فتوے دینے سے، ہم تبلیغ کا مطلب فتویٰ سمجھتے ہیں. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے. تبلیغ کا مطلب ہے محبت سے، بہت ہی نرمی کے ساتھ لوگوں کو جاتے ہوئے دوزخ سے پکڑ کے لے کے آنا ہے، ان کو جو ہے جنت کے راستے پہ ڈال دینا ہے. یہ ہے تبلیغ کا کام. محبت اور نرمی سے ان کی ڈائریکشن کو چینج کر کے صراط مستقیم پر ان کو لے کے آنا ہے. یہ تبلیغ کا کام بڑا زبردست کام ہے اور بہت باریک بینی کا کام ہے اور بہت صبر آزما کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور یہ اصل کام ہے جو ہم پر لگایا گیا. اور ہم سے تو اپنے ہی مسئلے نہیں سدھر رہے ہوتے، ہم تو اپنے میں ہی گم ہیں. ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟
موسٹ آف جو میرے پاس مسائل آتے ہیں لوگوں کے اپنے آتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کے راستے کے کوئی میرے پاس مسئلے آئیں کہ ہم نے تبلیغ کی ہمیں اس راستے میں مسئلہ ہے. نہیں, ابھی تو ہم اپنے مسائل سے ہی نہیں گزرے. ہم تو ابھی تک اپنے ہی چیزوں کو. میں آپ کو اس کا ٹوٹکا بتا دوں کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کو سکھانے والے بن جائیں. میرا پرسنل معاملہ ہے. اور کیونکہ جو بڑے کام میں لگا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کو الجھاتا نہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل میں اس کو الجھاتا نہیں. یہ سیکھ لیں. بڑے راستے کا جو مسافر ہوتا ہے, بڑی منزل کا جو متلاشی ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اور وہ بڑا راستہ کون سا ہے؟ خود بھی جنت میں جانا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے راستہ ہے. تو بڑے راستے کا جو مسافر ہوتا ہے نا, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ وہ پھر آپ کو ہے نا ان چیزوں میں نہیں الجھاتا. وہ رب اتنا غیرت والا ہے کہ وہ پھر آپ کو ان میں نہیں الجھاتا ہے کہ آج یہ نہیں ہو رہا, آج وہ مسئلہ ہے, آج یہ مسئلہ نہیں. آپ کے سارے مسئلے سالو کرتا چلا جاتا, آپ کو ان چیزوں میں نہیں الجھاتا, آپ کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں الجھاتا. آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ بڑے کام کی طرف لگ جائیں گے نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے کام کی طرف ہی آپ کو جو ہے نا رغبت دے گا اور آسانیاں دے گا. اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے اس میں الجھے رہیں گے, آپ دیکھیں نا بہت سے ہوتے ہیں جو لوگ اسکالرس لیول پہ ہوتے ہیں کچھ بھی, تو وہ مسالک کی ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں. آپس میں ان پہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اس مسلک میں, یا رفع دین پہ گفتگو کر رہے ہوں گے. یا میں یہ نہیں کہتی کہ اس پہ نہیں کر سکتے ہیں, مگر جو آج کا سینیریو تو دیکھیں آپ, لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, آپ کے اپنے مسلمان بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بتائیں ہمیں, پروف کریں دین کو. آپ کے اپنے گھروں کے بچے, آپ کی اپنی جنریشن دین سے نکل رہی ہے. تو آپ پہلے اپنے جو طوفان آپ کے سامنے کھڑا ہے نا, پہلے اس کا تو مقابلہ کر لیں. ان کو مطلب وہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے دین کو بچانا ہے, نہ کہ ہم اور فروعی مسائل تو بات کے آپ یاد کریں. اب میں آپ کو چیلنج کر سکتی ہوں, صحابہ کرام کی زندگی میں فروعی مسائل نہیں تھے. میں سچ بتا رہی ہوں. میں ایک حدیث بتاتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مجھ سے پوچھا گیا تھا, وہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اس میں نا یہ تھا کہ بھئی کچھ لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے کریں, اس طرح سے. تو میں نے کیونکہ ظاہر ہے نماز نبوی میں جو پوری آتی تھی, تو میں نے کہا اس بات پہ تو کبھی ہماری کلاس میں کوئی اس موضوع پہ بات نہیں. میں نے خیر حدیثیں ڈھونڈنی شروع کی تو وہ پتہ چلا صحابہ کرام کے, میں حدیث سے میں بتا رہی ہوں, صحابہ کرام کہتے تھے, ان کے اپنے الفاظ کہتے تھے کہ ہم اس بات پر جو ہے زور نہیں دیتے تھے, اور ہم اس بات پر غور بھی نہیں کرتے تھے کہ کدھر ہاتھ رکھنا ہے, یا ہاتھ پہلے ادھر سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے یا پہلے گھٹنے پہ رکھنا ہے. اس پہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے تھے, ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے بحث نہیں کرتے تھے. یہ ان کے اپنے, آپ حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. پھر جب زیادہ ڈھونڈی تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمر کم تھی, ینگ تھے, تو وہ ڈائریکٹلی چل جاتے تھے, اور تھوڑا سا جب وہ تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی تو وہ گھٹنے پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے تھے یا پہلے ادھر ہاتھ رکھ لیتے, تو اس طرح سے وہ. تو ہم لوگ ایسی چیزوں میں جاتے ہیں جن کے اوپر ڈسکس کیے بغیر بھی آپ جنت پہ پہنچ جائیں گے. اور ہم دیکھیں وقت کم ہے نا, وقت ہے تو ضرور کریں, آپ ان چیزوں کے اوپر. آپ الگ ایک, اگر میرے پاس بھی اسٹوڈنٹس بہت سارے ہوں تو میں ایک الگ گروپ بنا دیتی ہوں کہ جو فروعی مسائل کے اوپر سارا ڈسکشن کریں, ان کی تحقیق کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن پہلے تو ہم اسی پہ کریں گے نا کہ لوگوں کو پہلے دین کی طرف, نماز کی طرف تو لے آؤ, لوگ نماز تو پڑھ لیں. اسی لیے میں کبھی بھی رفع دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جو مولانا مودودی پہ اس پہ فتویٰ ہے نا کہ نماز ہو جاتی ہے, رفع دین کریں یا نہ کریں, تو میں ہمیشہ اسی کو میں کہتی ہوں آپ اتنے بڑے مسئلے میں نہ جائیں, آپ نماز پڑھ لیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے, مگر اگر بس آپ نے نہ پڑھی نا, تو اللہ تعالیٰ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, بے نمازی کو معاف نہیں کرے گا. آئی سمجھ بات کہ یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں کہ جو اس کام کے لیے کھڑے ہوں, جو دین پھیلائیں, اور دین بہت حکمت کے ساتھ پھیلائیں, بہت اچھے طریقے سے تبلیغ کریں, لوگوں کو دین سے محبت دلائیں, لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ. الدین النصیحہ, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ دین جو ہے نفرت کا نام ہے. الدین النصیحہ, نصیحت تو محبت سے کی جاتی ہے. خیر الدین و خیر, دین تو خیر کا نام ہے, نیکی کا نام ہے. کہیں دین, آپ کو پتہ ہے دین مشکل کا نام ہے ہی نہیں.
میں اتنے سالوں سے دین پر عمل کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، یعنی اس فیلڈ میں تو کافی عرصے سے ہوں نا. ابھی میں کہیں میرا درس ہوا تھا تو میں نے نا ایسے ہی میرے منہ حساب لگایا، میں نے کہا 98 99 مطلب 99 میں پاس آؤٹ ہو گئی تھی. 1999 میں پاس آؤٹ ہو گئی تھی، کورس میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور نا اب 2000 سے لے کے اب کون سا ہے 2024 ہے، ٹھیک ہے. تو 24 سال ہو گئے میرا خیال ہے، 24 سال تو ہو گئے نا. تو 24 ایئرز ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. تو مجھے کبھی بھی دین مشکل نہیں لگا. ریئلی میرے ہاتھ میں قرآن ہے، مجھے کبھی دین مشکل نہیں لگا، کبھی بھی نہیں. کوئی حکم مجھے مشکل نہیں لگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو جب خود مشکل نہیں لگا تو بتانا بھی مشکل نہیں لگا. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو آسانی، اسی لیے ماڈریشن پہ رہیں، بہت ریجڈ بھی نہ ہو. اچھا مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ ریجڈ نہیں ہوتا، عابد ہو سکتا ہے مگر لیکن تو پھر کس کا جو ہے نا اجر کس کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 2 لوگ ہیں، ایک تو جو ہے نا وہ جو ہے نا صرف بلکہ پہلے اس کا ایک تو ہے کہ جو بہت نمازیں ادا کرتا اور ہے نا لوگوں کو دین سکھاتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کس کا اجر زیادہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا جو صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کو دین سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اجر تو اس کا زیادہ ہے نا. غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، اس کا اجر بہت بڑا ہے. غور و فکر کرنا، پھر لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا. میں اکثر واٹس ایپ پہ میرا فون کا بہت کام ہوتا ہے نا، اور مطلب اور ٹائمنگز آج کل جیسے سحری افطاری ہے تو ٹائمنگز بھی ایسے آکورڈ ٹائم پہ میں کام یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے خود بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کوئی دیکھیں تو کہیں گے باجی یہی کام کر رہی ہوتی ہے اس وقت بھی باجی. تو ظاہر ہے اس کا اجر ہے کتنا بڑا اجر. اور میں اس وقت یہ سوچ رہی ہوتی ہوں اس بندی کو میں نے ڈال دیا اس پہ، اب دیکھو انشاءاللہ یہ دین میں آ جائے گی. دیکھو اس کو کتنا، اگر میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاؤں گی تو اس کا دیکھو ایک دن کا سبق گیا اس کا. مطلب میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو آنسر کر دو، چلو اس کا کتنا فائدہ ہو جائے گا. تو آپ کے اندر ایک نا میں کہتی ہوں دل اور آنکھیں چمکنی چاہیے لوگوں کو دیکھ کر کہ ہائے ہمیں ٹارگٹ مل گیا، اس کو بھی ہمیں لے کے آنا ہے، دین کی طرف لے کے آنا ہے، یہ بھی دین کی طرف آ جائے، اس کو بھی اللہ کی محبت سکھانی ہے، اس کو بھی جو ہے اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم تو نفرتیں دلاتے رہتے ہیں. فتوی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دین کا نا، ہم اگر کوئی مبلغ تھوڑا بہت بھی دین پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے ایک تو تکبر اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت نیک ہو گئے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا، میں آپ کو تکبر تو شیطان کی نشانی تھی، مبلغ کی نشانی ہرگز نہیں ہو سکتی. مبلغ کی نشانی ہے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، وہ سوری کہنے سے کبھی نہیں گھبرائے گا، وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے والا ہوگا، خیر کی طرف لانے والا ہوگا. یہ مبلغ کی نشانی ہے. ٹھنڈ تھی، پالا ٹھنڈ کو کہتے ہیں جو اگرچہ دیکھیں ٹھنڈ، اگرچہ ہوا جو ہے نا وہ کھیتی کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں شدید ٹھنڈ ہو نا تو آپ کی ساری کھیتی، آپ کی ایون گھاس مرجھا جاتی ہے. ہماری ابھی گھاس میں کہ ٹھنڈ زیادہ لگ گئی، یعنی جیسے آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے نا، اب ان کو تو کمبل نہیں اڑا سکتے گھاسوں کو تو، لیکن یہ کہ نا کھیتی کو بھی آپ کمبل نہیں، تو وہ زمین کے اندر سے ٹھنڈ ایبزارب کرتی ہے. تو وہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے نا ان کو نقصان دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے رفع عامہ کے کام جو ہے نا انسان کے لیے مفید ہیں، لیکن اگر یہ کفر کے ساتھ کیے جائیں، اگر اس میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے لیے کیے ہی نہیں جا رہے ہیں، تو پھر تو اس میں اگر کفر کا زہر ملا ہوا ہے تو پھر آپ کو جنت کیسے ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ. اور اسی لیے یہاں پہ کہ کافروں کو ان کے مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور پھر آگے جو ہے 121 سے آنورڈ جو ہے نا یہ آپ کے آ رہے ہیں غزوہ احد کے سارے معاملات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 121 سے آپ دیکھیں گے نا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو کہ جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکلے، مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کی مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہ غزوہ احد کی طرف اشارہ کرتی ہوئی آیات ہیں. ٹھیک ہے، جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت پر تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم انتہائی گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ اور کسی اور سے نہ ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. تو اب یہ تھا کہ غزوہ احد میں 3000 کا لشکر کفار لے کر حملہ آور ہو رہے تھے. یہ شوال کی ابتدا تھی اور مسلمان صرف 1000 تھے، اور اس میں سے بھی مقام شہود پر پہنچ کر 300 عبداللہ بن ابئی کے ساتھ الگ ہو گئے، وہ جو منافقین تھے. اور عین اسی وقت پر اس حرکت سے ظاہر مسلمانوں میں اچھا خاصا اضطراب پھیلا، بے چینی ہوئی کہ ایک تو ویسے ہی تعداد کم ہے، اوپر سے یہ اور کم ہو گئے.
اور یہاں تک ہوا کہ جو 2 اور قبیلے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی چلو چلے جاتے ہیں، ہم بھی پلٹ جاتے ہیں، ہم بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ایک بندہ پیچھے ہٹتا ہے نا تو 2 اور کا موڈ بن جاتا ہے کہ ہم بھی نہیں جاتے. آپ دیکھیں عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، نیک کام میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر گئے نہیں، انہوں نے سوچا مگر گئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اچھا اب کیا ہوا کہ جو ایک پہاڑ تھا نا، احد پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر فوج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سفارا کیا تھا کہ پہاڑ پشت پہ تھا اور قریش کا لشکر جو تھا وہ سامنے تھا، اور پہلو میں یعنی سائڈ پر ایک ایسا درہ تھا جس سے اچانک حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا کہ قریش حملہ آور ہو سکتے تھے. وہاں پر آپ نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کی کہ کسی بھی حالت میں یہاں سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ کے لے جائیں تب بھی تم نہیں ہٹنا اس جگہ سے. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور ابتداءً ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دشمن بھاگنا شروع ہو گیا. جب دشمن بھاگنا شروع ہوئے اور غنیمت جو لٹنا، کیونکہ اس وقت تک مال غنیمت کے حصے ابھی طے نہیں، وہ بعد میں آیات اتری تھی، تو مال غنیمت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بھی جس کے حصے میں آئے تو وہ اسی کا ہو جاتا تھا. تو غنیمت لٹنی شروع ہو گئی. ظاہر دشمن بھاگ رہا تھا تو لوگوں نے جو ہے ساتھ ساتھ جو زیور، اچھا دشمن ایسے کرتا تھا، کفار اس طرح کرتے تھے کہ اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آتے، زیور وغیرہ سب کچھ یعنی بن ٹھن کے آتے تھے، بڑا اور آرگنائز طریقے سے سب کچھ لے کے آتے تھے. تو ظاہر اسلحہ بھی بہت سارا ہوتا تھا، تو اپنی جگہ چھوڑ کر سب نا غنیمت لٹنے کی طرف بھاگ رہے تھے. اسی صورت میں عبداللہ بن جبیر نے بھی، ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑی، وہ جو 50 تیر انداز تھے سوائے کچھ کے، اور وہ جو ہے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہ اس طرف نیچے اترنا شروع ہو گئے. اچھا ابھی دشمن پوری طرح کے تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو مدد الہی کا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مدد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک جماعت کو کاٹ دے، ذلیل کر دے. اچھا اس سب کے معاملے میں ایک اور بات بتا دوں کہ غزوہ احد میں شہادت بھی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک رعب ان کے اندر جو ہے نا پڑ گیا. انہوں نے نقصان پہنچایا لیکن پھر وہ چلے گئے وہاں سے، یعنی کوئی جھنڈا گاڑا نہیں، کچھ ایسا نہیں، یعنی غزوہ احد میں شکست پھر بھی نہیں ہوئی مسلمانوں کو. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدد تمہاری پھر بھی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے دوران جو ہے اچھا پھر آگے اسی کے بیچ میں آگے اور بھی اسی کی آیات آئیں گی، لیکن ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تو صرف تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے. اور مدد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا ذلیل کر دے اور سارے کے سارے نامراد ہو کے واپس پلٹ جائیں. اور اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور یا عذاب دے، کیونکہ وہ جو غلطی کی تھی نا انہوں نے، تو وہ اس وجہ سے. تو پھر آگے جو ہے نا ہاں ایک اور چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قوم کس طرح سے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اس میں ان کے دندان مبارک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، تو اس سے بھی روکا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بد دعا نہ دیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ غزوہ احد میں ناکامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے ہوئی تھی نا، تو آپ دیکھ لیں کہ اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ آسمان زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے اور بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی میں پیسے کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہے نا وہ بہت بڑا ہے، زمین و آسمان جتنا فرق ہے، اتنے بڑے بڑے. اور اب دیکھیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت بڑی کائنات ہے. میں نا تھینکفل ہوتی ہوں یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو ناسا وغیرہ ہے نا، کیونکہ وہ مارس، انہوں نے مارس تک گئے ہیں یہ لوگ، اور سیاروں کی طرف بھی جا رہے ہیں، چاند پہ بھی کہتے ہیں ہم قدم رکھ کے آ گئے. تو نا اور وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی کائنات بہت بڑی ہے، ہم نے تو ایکسپلور کی نہیں ہے. تو آپ کو بتائیں بہت سارے سیارے ہیں، بہت بڑی گیلیکسی ہے نا، اسی لیے رب العالمین کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، کیونکہ عالم نہیں ہے عالمین ہے. اور ہم یعنی جنت بھی اسی طرح سے کہیں نہ کہیں موجود ہے. اچھا جنت تیار شدہ ہے،
دو باتیں پتہ چلتی ہیں، جنت بن چکی ہے اور اس میں پودے وغیرہ لگ رہے ہیں ہمارے نا، ہے تو ابھی پودے لگ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. ایک جگہ پہ آتا ہے جنت چٹیل میدان ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیارہ ہو جہاں پہ، اچھا ایک جگہ پہ اچھا یہ ایک تو لیکن جنت کا وجود ہے اور دوزخ کا بھی وجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ان کا نظارے کروائے گئے تھے، تو وہ موجود تو ہے. اب ہمیں اگر نہیں پتہ چل رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تو موجود، ٹھیک ہے. اچھا جب یہ جو اللہ کے بہت مقرب لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے جنت کو اور بھی زیادہ خوبصورت، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت بہت سچ سنور کر ان کے قریب لائی جائے گی، جو اللہ کے بہت مقرب اور پسندیدہ بندے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے اندر پودے میرے ہاتھوں کے لگائے ہیں. وہ سب سے بڑی جنت ہوگی جو اللہ اپنے بہت ہی مقرب لوگوں کے لیے عطا کرے. جنت کے درجے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے 100واں درجہ ہو، سب سے بڑا درجہ ہو، تو وہ خود قریب. ویسے تو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے درجے عبور کرتا جا، اپنا قرآن پڑھتا جا، تو اسی طرح سے جنت میں جنتی اپنا گھر خود پہچان لے گا. تو یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ چلا جائے گا، واک کر کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا. تو جنت موجود ہے. یہ سوال اکثر لوگ اب سوال اٹھاتے ہیں، سوال نہ اٹھائیں. جنت، دوزخ، عرش، اس طرح تو پھر آپ پتہ نہیں کیا کیا سوال اٹھا لیں گے. یہ جب بھی کوئی سوال آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی اٹھائے نا، اس کو وہیں روک دیں کہ اللہ کا عرش بھی موجود ہے. آپ کو اگر نظر نہیں، آپ کو تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. علیین بھی موجود ہے، سجین بھی نظر ہے، آپ موجود ہے. آپ کو تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں ابھی لیلۃ القدر پہ اتریں گے، آتے ہیں کیا نظر ہمیں؟ تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کو یہ مت سمجھیں کہ وہ چیز وجود نہیں ہے، ابھی ہے نہیں، یہ بعد میں بنائی جائے گی. نہیں، موجود ہے. یہ آپ کا، کیونکہ یہ اس لیے میں نے آپ کو بیچ میں روک کے کیا ہے، یہ ابھی جو ہے نا پیچیدہ قسم کی چیز بہت آج کل چل رہی ہے. لوگ اس پہ بہت بحثیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کی جنت شاید نہیں ہے، بنائی جائے گی بعد میں، یا وہ بعد میں وجود میں آئے گی. اس طرح سے نہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کو شاید نہیں، اس زمین کو تو اللہ تعالیٰ گیند کی طرح اچھالے گا. کیوں حدیث کو، مطلب آپ نا علم تھوڑا ہوتا ہے نا، علم کو بڑھانا چاہیے. میں بھی شاید نہ بتا سکتی اگر میرا بھی علم اللہ نے نہ بڑھایا ہوتا. علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کو آج کی دنیا کے جو چیلنجز ہیں، آج کی دنیا کے جو الٹے پلٹے سوالات ہیں نا، ان کے جوابات آپ کو آتے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کا عقیدے سے متعلق ہے، اس کا آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، عرش اللہ کا موجود ہے، ٹھیک ہے. صحیح. پھر آگے ایمان والوں کی جو خصوصیات آتی ہیں کہ الذین ینفقون، متقین کی جو خصوصیات ہیں وہ ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ رویہ، یہ معاملات کن کے ہوتے ہیں؟ متقین کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا غصہ کیا ہوتا ہے؟ آ جاتا ہے. غصہ آنا برحق ہے، مگر غصہ پینا بھی پھر برحق ہے، ٹھیک ہے نا. غصے کا جاہلانہ اظہار جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی کبھی کبھار سرخی آ جاتی تھی، مگر کب آتی تھی؟ جب وہ اللہ کی رضا کی خلاف ورزی کا کوئی کام دیکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ غصہ جو ہے انسان کے نفس کی نافرمانی پہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ تو غصہ ایسے ہی آتا ہے نا، تم نے آج یہ چیز نہیں کی، اس پہ بچوں کو پہ غصہ ہو رہتے ہیں، شوہر بیویوں پہ غصہ ہو رہی تھیں، بیویاں شوہر پہ غصہ ہو رہی ہوتی ہیں. نفس، اپنی ذات، اپنے کام کے لیے غصہ ہونا یہ تو جائز ہی نہیں ہے. بلکہ اس معاملے میں کیا ہے؟ غصہ پی لینا چاہیے. اور کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اللہ اکبر پڑھ لینا چاہیے. غصے کا علاج ہونا چاہیے، جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. بہت سارے علاج بتا دیجیے. جن کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ کا غصہ آپ کو بلڈ پریشر کی طرف لے جائے گا، آپ کا غصہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جائے گا. یہ ساری غصے سے ریلیونٹ ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ. اچھا، درگزر اور معافی سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا، آپ کی اپنی سائیکو تھیریپی ہوتی رہتی ہے. اس لیے کبھی درگزر اور معافی کو دوسرے کے اوپر احسان مت سمجھا کریں. درگزر اور معافی آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے. اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا، تو آپ تو ہر چیز ہی درگزر اور معاف کرتے چلے جائیں گے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ درگزر اور معافی آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں،
انتقامی جذبہ جب آپ رکھیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. درگزر کر دیں, معاف کر دیں, چھوڑیں, دفع کریں. دنیا میں کرنے کے لیے بڑے بڑے کام موجود ہیں, چھوڑیں لوگوں کی رویوں کو, ان چیزوں کو. جب ان سے کوئی ناشائستہ, اور متقیوں کے کام کیا, جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کوئی کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں, یعنی توبہ استغفار فوراً کرتے ہیں. اپنی ضد یا اپنی عقیدے پر, اپنی جو ہے نا جو باطل عقیدے پہ قائم نہیں رہتے, اور اپنی ضد یا اپنی انا کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ محور نہیں بناتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی غلط کام ہو جائے انتظار نہیں کرتے کہ میں شام کو استغفار کروں گا, فوراً کرتے ہیں, فوراً استغفار کرتے ہیں, فوراً اپنے آپ. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا دل نرم ہوتا ہے. دل کی جو کیفیت ہے نا نرم ہے. آپ اس کو اگر میڈیکل اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے نا تو دل ایک نرم سی چیز ہے, بڑی نازک سی چیز ہے. اس پہ جب اتنے بھاری بھاری آپ جذبات ڈال دیتے نا, غصے کر لیتے ہیں, انتقامی جذبے, یہ سب, یہ آپ کے دل کی ہیلتھ کو بھی جو ہے نا نقصان دیتے ہیں. جتنا آپ اس کو نرم دلی کی طرف رکھیں گے نا, آپ کا دل اور سافٹ ہوتا ہے اور ہیلدی ہوگا آپ کا دل. آپ کے دل میں نا اگر آپ نرم, آپ دیکھیں نا نرمی اللہ کی طرف سے, میں نے دیکھا جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہارٹ اٹیک ان کو ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, میڈیکلی میں آپ کو پروف کر سکتی ہوں. میں آپ کو میں نے, کیونکہ میڈیکل سائنسز کافی وہ آپ کے دل پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں, تو ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے, اور ان کا بدلہ کیا ہے, ان کی رب کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے کے ثواب اس سے اچھا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور تم قرآن آپ کو کچھ دے کے نہیں اٹھے گا, دے کے ضرور اٹھے گا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں تو پکی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے نا, پوری زندگی میں قرآن پر ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, کہ یہ بیان ہے عام لوگوں کے لیے. ناس کسے کہتے ہیں, عام لوگ. ٹھیک ہے, اور ہدن ہدایت, اور موعظہ, موعظ واعظ سے ہے نا, واعظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, واعظ و نصیحت کرنا, تو نصیحت جسے کہتے ہیں ہم درس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے درس, یہ سبق ہے, یہ ہدن ہے, ہدایت ہے. کس کے لیے, متقین کے لیے. تقویٰ, آپ دیکھیں پیچھے بھی آپ نے یہ پڑھا تھا, تقویٰ جو ہے نا اس کا ٹول ہے, اس کو پڑھنے کا, قرآن کو پڑھنے کا ٹول تقویٰ ہے. تقویٰ آپ ڈیولپ کریں گے جیسے ہر چیز, مثلا آپ انگلش نیوز پیپر اگر پڑھنا چاہیں گے تو انگلش نیوز پیپر پڑھنے کا ٹول کیا ہوگا, کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے. اگر آپ کو انگلش ہی نہیں آتی تو آپ انگلش نیوز پیپر کیسے پڑھیں گے, ہے نا. یہ ٹول ہے نا انگلش, یعنی کوئی لینگویج اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا. اسی طرح سے اگر آپ کوئی ٹیکنیکل چیز, آپ مثلا کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھنے جا رہے ہیں, الیکٹریشین ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ بٹن آپ بھی کر لیں, صحیح نہیں ہوگا آپ سے. الیکٹریشین تو اس کے پاس اس کے ٹولز ہیں, اس ٹول سے وہ ٹھیک کرے تھا. ٹھیک ہے نا, اور اس کو اس کی نو ہاؤ بھی ہے, صحیح. تو اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے جو ٹول اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے, جو جذبہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے, وہ ہے اللہ کا ڈر, تقویٰ. جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا علم زیادہ ہوگا, اتنی ہدایت زیادہ ہوگی. یوں سمجھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ بات, یہ لکھ لیں تم. جتنا العلم التقویٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے, تو انہوں نے کہا العلم التقویٰ. پھر یہ بھی بتا العلم ہاں ہونا, دل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو تقویٰ علم ہے. اور جو تقویٰ کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ کے ڈر کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے, حالانکہ بظاہر سمجھ نہ آنے والی ہے, مطلب ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں علم مل رہا ہے, ہمیں ہدایت مل رہی ہے, مگر ہوتا یہی ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ. اچھا, استغفار بہترین تسبیح ہے. استغفار علم کی, مطلب میں نے تو دیکھا علم کی بھی بہترین تسبیح ہے, کیونکہ آپ کے گناہ جب ڈیلیٹ ہوتے جاتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا میں آتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تم نے اس سے پہلے تم لوگ, تمہارے مخالف بھی تو زخمی ہوئے تھے نا ان جنگ بدر میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہتے ہیں. شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے, تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی جنگ عہد میں شکست کی حکمتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دیں اور بعض کو شہادت کا, یعنی کہ اگر جو چلے گئے, چلو جو زخمی ہوئے یا جو زخمی ہوئے تو وہ غازی ہوئے,
اور جو وفات پا گئے تو وہ وفات عام وفات تو نہیں تھی نا، وہ تو اللہ کے پاس بڑے خوش ہیں، وہ شہید ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے، کیونکہ اس سے پہلے منافقین الگ ہو گئے تھے رستے میں ہی. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ لے کر تو وہ بھی الگ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ کون ایمان والے ہیں، یعنی جنگ ایک طرح سے کسوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جنت تلواروں کے سائے تلے، ٹھیک ہے نا. تلواروں کے سائے تلے، ذرا اس کو سوچیں. تلوار اوپر ہے، اس کے سائے تلے جاتے جاتے آپ جنت میں جائیں گے. اتنی مشکل ہے جنت میں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جنت دکھائی گئی تھی، تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی اس کا جو رستہ تھا اور اس کی جو جس سے وہ ڈھکی ہوئی تھی وہ بہت مشکلات سے ڈھکی ہوئی تھی، آزمائش سے ڈھکی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کون داخل ہو سکے گا. اور جب دوزخ دکھائی گئی تو وہ شہوات سے ڈھکی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کون بچ سکے گا، ٹھیک ہے نا. تمثیلی انداز میں دکھائی گئی تھی. اور پھر وہ آئے تھے 144 میں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی پیڑھیوں کے بل پھر جاؤ گے. ٹھیک. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جنگ عہد میں یہ خبر پھیلی تھی، کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے بھی افراتفری پھیل گئی مسلمانوں میں. تو اس وقت یہ آیت اس سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، تو کیا تم اسلام سے ہی پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم اسلام میں کیا صرف اس لیے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اللہ کی وجہ سے نا، اب آپ دیکھیں ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ نے کتنی خوبصورت انداز میں کہا کہ اس سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، تو کیا ان کی امتیں ان کو دین کو چھوڑ گئیں؟ ٹھیک ہے. تو رسول اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو دین سکھا کے جائیں. تو ان کی پرستش تھوڑی کی جاتی ہے، پرستش تو اللہ کی جاتی ہے نا. یہ تو بات سمجھنے کی ہے. اور یہ وہ آیتیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی پڑھی تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکاری تھے، اور وہ شدت جذبات میں کہتے مان رہے نہیں تھے، نہیں بالکل نہیں ان کی وفات نہیں ہوئی. تو جب ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہو گئے، اور اس وقت یہ آیت جو ہے وہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اور اچھا صحیح، ٹھیک ہے. اور پھر وہی غزوہ عہد کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے. فتح و نصرت کا وعدہ جس کی وجہ سے مسلمان ہر جنگ میں غالب رہے، اور یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تیر اندازوں کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، یعنی فتح دکھا دی. تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے تھے، بعض کا ارادہ آخرت تھا، یعنی وہ کیونکہ وجہ تو وہ نہیں نا مال غنیمت. تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. یقیناً اس نے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا. ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والا ہے. جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے، اور کسی کی طرف یہ غزوہ عہد میں ہی ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سب جو ہے نا چلے گئے تھے، اور چند ساتھیوں کے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے میدان میں. تو وہ پکار رہے تھے مگر کوئی بھی ان کی طرف آ رہا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پہ غمگین نہ ہو. اور پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر امن نازل کیا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. یہ عین جنگ کی حالت میں ایسا ہوا تھا کہ سکینت کی نیند آنے لگی تھی. یہ غزوہ عہد میں بھی ہوتا، غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوتا. ہاں وہ کچھ لوگ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت کی سے بڑی ہوئی بدگمانی کر رہے تھے، اور کہتے تھے کیا ہم میں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کام کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا ہے یہاں قتل نہیں کیا جاتے. آپ کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور پھر جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا تو وہ مقتل کی طرف چل رہے ہیں. یعنی اگر تم گھر میں بھی ہوتے موت کا وقت آ جاتا تو وہ تو وہاں بھی آ جاتا، بلکہ یہاں اگر آتے. یہ منافقین جو کہ رستہ بدل کے چلے گئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہی کا ذکر آ رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دیا. تو یہ سارا یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے چھوٹ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور اخلاق ہم بھی سیکھیں, ہم بھی عمل کریں, کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت ہی ایسے اخلاق والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام تھے ان سے محبت کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سافٹ ہارٹیڈ تھے. اگر وہ حضرت زینب کے ولیمے والا واقعہ یاد کر لیں کہ اتنی چھوٹا سا گھر, اور اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے اس گھر سے, لیکن ان کو نہیں کہا مہمانوں کو کہ بھئی میں آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں یا آپ چلے جائیں. نہیں, بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زبردست. تو امتیوں کو نا سیکھنا چاہیے, یعنی وہ اخلاق جو ہے نا, کچھ اچھا رشید ہی صحیح, کچھ 1% 2% ہی کچھ سیکھنے کی تو کوشش کرے, تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کی جو انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے, انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب یہ وہی دعا ہے جو کہ کئی جگہ پہ دہرائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر آگے وہی غزوہ احد کے احکامات ہیں کہ تمہیں ایسی تکلیف ہو جی جس سے 2 چند تم پہنچا چکے ہو. اور پھر یہ کہ منافقوں کی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے, جب انہوں نے بہانے پیش کیے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے ضرور ساتھ دیتے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تم بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے. ٹھیک ہے. بہانے بازیاں, وہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. یہ وہ لوگ جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت بھی کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. اللہ تعالیٰ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں شہادت کا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے, بلکہ وہ تو زندہ ہے, اپنے رب کے پاس روزیاں دی جاتی. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کس طرح سے ایک قندیل کی شکل میں ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے جو ہے نا وہ لٹک رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پرندے کی جو ہے نا سینے میں جو ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے, اور یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. تو شہادت تو اس دنیا سے زیادہ اچھی چیز ہے نا. اس دنیا میں تو مسائل بہت ہیں, جنت میں تو کوئی مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پیچھے ہیں. اس پر انہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہے, وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے. جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ گئے, ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایسا ہوا تھا کہ جب مشرکین جنگ سے واپس گئے تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ہے نا اتنا بڑا موقع تھا, سنہری مقام, تو فتح کے جھنڈے ہی گاڑ کے آ جاتے. تو اب ان کو خیال ہے کہ ہم واپس جاتے ہیں. اچھا, ادھر مدینہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ وہ اپنی یعنی ایک طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح سے گئے تھے کہ پہلے بھاگ گئے تھے, اور خالد بن ولید جو ہے انہوں نے بعد میں حملہ کیا تھا, تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب یہ واپس نہ آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو انہوں نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا. تو اس پر آپ کے کہنے پر صحابہ کرام فوری طور پہ تیار ہو گئے. حالانکہ اس وقت وہ ظاہر ان کی بہت ساری شہادتیں ہو گئی تھی, وہ غمگین بھی تھے, مگر فوری طور پہ تیار ہو. یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا, چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس چلے گئے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسٹائل یہ ہے, اگر 179 میں دیکھیں کہ آزمائش کے ذریعے وہ پاک اور ناپاک کو الگ کرتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان کو نہ چھوڑ دے گا جبکہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اللہ کے پاس تو غیب کا علم ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پروف کر کے دکھا دے گا. اعمال نامہ جو ہوگا نا وہ آپ کا اپنا, آپ خود بولے گا, آپ کے اپنے اعضاء بولیں گے کہ آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے, اور اس میں جو ثابت قدم رہتا ہے تو وہ ہے نا سرخرو ہوتا ہے, اور جو ثابت قدم نہیں رہتا تو وہ ناکام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اس طریقے سے پاک اور ناپاک کو الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ پھر آگے کنجوسی اور بخیلی کا کانسیپٹ بھی, جن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے, اس میں وہ اپنی کنجوسی اس کو اپنے لیے بہتر نہ خیال, یعنی کنجوسی کسی صورت بہتر نہیں ہوتی.
آپ کو پتہ کنجوسی، اچھا کنجوسی کس میں؟ اللہ کے راستے میں دینے سے. ایک کنجوسی تو دنیا داری والی کنجوسی ہوتی ہے، تو وہ تو صحیح ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعات کر لیں کہ جس میں وہ لونڈی کو تیل پر ڈانٹ رہے تھے کہ تیل، یہ چراغ کا تیل کیوں جلا چھوڑ دیا، اور یہ تنکا جو ہے یہ تم نے ڈالا نہیں جھاڑو کا اندر. اور وہ سوالی بار بار آ کے واپس جا رہا تھا کہ بھائی یہ تو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ حضرت عثمان غنی کچھ نہ کچھ آپ کو دے دیں گے. تو وہ جب جاتا باہر آواز آتی لونڈی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو جب وہ سوالی آ گیا اور جب وہ ان سے کچھ مانگا تو حضرت عثمان غنی نے اس وقت اونٹ کے اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ ایک اونٹ دے دو. تو وہ حیران رہ گیا، تو وہ سمجھے شاید ایک اونٹ کافی نہیں ہے ان کے لیے نا، تو کہا 2 اونٹ دے دو. تو وہ اس پہ اور حیران ہوا کہ مطلب اپنی ذات کے لیے تو یہ ہے، اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو اونٹ کے اونٹ سامان تجارت سے بھرے ہوئے وہ سوالیوں کو دیے جا رہے ہیں. اچھا مومن جو ہے نا اپنے معاملے میں جو ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے معاملے میں اپنی ذات پہ زیادہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے جبھی تو بچے گا اس کے پاس کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. ہاں پھر آپ دیکھیں 195 میں بھی بڑا امپورٹنٹ آئے تھے، 195 196 کو ذرا دیکھ لیں. اس میں بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. اچھا جی، اب یہاں پہ پتہ ہے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ سوال پوچھا تھا ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام لیا گیا، اور عورتوں کا الگ سے تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا کہ بھئی ان کو بھی بہت بڑا اجر ملے گا. تو ہے نا اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا، شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. یعنی بحیثیت انسان تم دونوں ایک برابر ہو، مرد و عورت. ٹھیک ہے، بحیثیت انسان تم دونوں ایک برابر ہو. صحیح. اب جو بھی نیک عمل کرے گا نا، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا ضرور. اچھا قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے، مسلمین کہہ کے مومنین کہہ کے، تو اس میں سب مرد عورت بوڑھے جوان سب شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن الگ سے بھی ڈیفائن کر دیا کہ مرد اور عورت. ہمارے یہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں جینڈر ڈسکرمنیشن کتنی زیادہ ہے. ایون مغربی معاشرے میں ان کے جو ویجز ہوتے ہیں نا وہ بھی کم ہوتی ہے خواتین کی. ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، لیکن مغربی معاشرے میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو کم ویجز دی، جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، دیہاڑی کہہ گئے، پیسے جو روزی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دہاڑی زیادہ صحیح کہ ان کو دہاڑی کم دی جاتی ہے، اور جو مرد ہیں ان کو زیادہ دی جاتی ہے. خود ہی خود ڈیسائیڈ کر کے اکثر و بیشتر عورتیں زیادہ محنتی ہوتی ہیں، مگر آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ کوئی بھی مرد اور عورت جو اللہ کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرے گا، کوئی بھی نیک کام کرے گا، تو اس کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، جس نے کیا اس کا قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بڑی زبردست، مجھے پرسنلی بڑی پسند ہے. اور پھر آگے کہ تمجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالیں. اچھا کیا ہے کہ واقعی آج کے دور میں تو یہ سیر و سیاحت ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس انڈسٹری میں ظاہر ہے وہی جا سکتے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہو. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو یہاں سے 8 نمبر جاتے ہوئے بھی رکشے کا کرایہ 2 دفعہ سوچیں گے کہ بھی کرایہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے پیسوں کے کھیل ہے نا بھائی، سارے پیٹ بھرے کا جو ہے نا فتنہ ہے یہ. تو ہے نا یہ ظاہر سی بات ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ فلانا ادھر گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے آج کل کی جیسا ہمارا ریاکاری کا دور ہے، لوگ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں شاید مجھے لگتا ہے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کو پھر فیس بک پہ وہ مجھے لگتا ہے فیس بک کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. تو بھی مارک زکربرگ کو الگ سے آپ تصویریں بھیج دیں نا، مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو الگ سے بھیج دینی چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے لیے گئے
اور آپ کا بڑا شکریہ، مگر وہ فیس بک پہ ڈالنی ہوتی ہے ہمیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں جی ہم گھومنے پھرنے گئے، سب واہ واہ کریں، لائک کریں، سب کے ہاں ہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب اس سینیریو کو سمجھ کے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو بیچارہ سادہ سا مومن ہے، تو اس کے دل میں تو یہ آتا ہے نا کہ بھئی ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا ہم بھی سیر و سیاحت کے لیے جاتے، ہم بھی آج کل تو آپ دیکھیں عمرہ اور حج کو بھی سیاحت کا ایک وہ بنا لیا نا، ایک امیر، آپ دیکھیں لوگ اس کا بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ جا رہے ہو اس کو تو خفیہ بلکہ رکھنا چاہیے۔ میرا پرسنل خیال ہے کہ جتنا خفیہ ہوگا زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ اجر مل جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس ہر چیز کو یعنی ہم نے جیسے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے کو شو کر کے، ریاکاری کر کے ہم نے ضرور لوگوں کے دل اور ان کے جذبات مجروح کرنے۔ تو اس پہ ہے یہ سب جو ہے نا، جو غریب مسلمان ہیں اس کے لیے ہے کہ کوئی اگر سیاحت کے لیے، تجارت کے لیے، یا ویسے ہی لمبی لمبی گاڑیوں میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے گھوم رہا پھر رہا ہے، لوگ ویسے بھی آج کل ایمان بھی تو کمزور ہے نا، کوئی لمبی گاڑی آگے سے گزر جائے ہم تو اس پہ ہی ہو جاتے ہیں فدا ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے۔ وہ تو اس سے پوچھے نا کہ وہ کن آزمائشوں سے گزار جائے، کبھی نہ امپریس ہوا کریں، لٹرلی میں تو نہیں ہوتی کبھی کسی کے بڑے گھر، کسی کی بڑی گاڑی سے امپریس نہ ہوا کریں، یہ امپریس ہونے کی چیزیں نہیں، کیونکہ میں شاید اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ مجھے سب کے احوال اکثر و بیشتر اندازہ ہوتا ہے، ان کی جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو کہا جائے نا کہ پھر آپ کو مل جائے گی یہ گاڑی اور یہ بڑا گھر، لیکن پھر مسائل بھی وہی والے ملیں گے، تو آپ توبہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، کہیں گے نہیں بھائی نہیں، ہم اپنے چھوٹے گھر میں ہی صحیح ہیں، ہم اپنی رکشے میں ہی صحیح ہیں، ہم اپنی موٹر بائک میں ہی ٹھیک ہیں۔ ان کے مسائل بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تمام مومنین کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نا دنیا سے امپریس نہ ہو، امپریس ہونے کی چیز ہے تو پھر جنت سے امپریس ہو۔ اور وہاں کی ٹیکنالوجی سوچے نا، وہاں پہ کیا کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی نا، جو وہاں کی ٹیکنالوجی سے امپریس ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جو ہے نا دنیا کی ٹیکنالوجی سے امپریس نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ٹیکنالوجی الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کبھی دل میں نا اگر آنے لگے نا، اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی چیزیں نا اس پر میرا دل نہ آنے دیں، دعا کر کے بھی اپنی ٹریننگ کریں اس پہ۔ یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے، ایک مبلغ کی، ایک دائی کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں کی طرف اس کا جو ہے نا دل نہ ریچھے، ادروائز وہ تو یہی سوچتا رہے گا۔ دیکھیں نا پھر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نا، پھر چندہ واکس اور پھر لوگ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دین پھیلانے والا یا دین کرنا ہے تو اس کا ہاتھ اپر ہینڈ ہونا چاہیے، اس کو غرض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مبلغ بے نیاز ہوتا ہے لوگوں کے پاس جو ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دے رکھا۔ اس کی سب سے بڑی دولت، ایک مبلغ کی سب سے بڑی دولت اس کا علم اور ہدایت اور ایمان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے رکھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ اس دولت سے بڑی کسی چیز کو سمجھتے ہیں نا، تو ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس کو قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور وہ ابھی بھی سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ کچھ عطا کیا ہے، تو وہ قرآن کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنی نعمت کی حق تلفی کی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کبھی کسی پہ گیجنے لگے نا تو اس کو یہ ہمیشہ یہ کمپیریزن، نہیں ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، وہ تو قرآن کا طالب علم نہیں ہے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے پاس تو ہدایت ابھی نہیں ہے، تو پھر یعنی جنت تو کے کچھ نہ کچھ راستے پہ تو ہم چل رہے ہیں نا، وہ تو ابھی نہیں چل رہا، تو پھر ہم زیادہ اچھے ہوئے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ٹرین کیا کریں، یہ بڑا ضروری ہے، ادروائز آپ دین کا کام کرنے میں مشکل ہوگی آپ کو، اور پھر آگے کے ایمان والوں تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اب اس میں یہی ہے کہ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہنا یہ صبر کی انتہائی شکل ہے، اور ظاہر ہے اگر کسی کو تھریٹ ہے، کسی قوم کو یا کسی ملک کو دوسرے ملک سے تھریٹ ہے، تو وہ اپنے جو ہے ہتھیار بنا سکتا ہے اور اس کا دکھاوا بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی شکل تو دیکھیں یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ جو ہے نا رابطو صابرو و صابرو و رابطو، یہ اس کا مطلب یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ آج کے دور میں دیکھیں جہاد تو ہے نہیں نا، تو آج کے دور میں یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور کوئی اگر مخالف، کوئی مشرک، کوئی دشمن دین کے اوپر الزام رکھا ہے تو اس کے ڈیفنس کے لیے اس کی دین کا ڈیفنس کرنا، یہ رباط آج کا رباط میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ دین کا ڈیفنس کرنا آپ کو آنا چاہیے،
آج آپ دیکھیں ہمیں دین کا ڈیفینس کرنا نہیں آتا، سمجھتے ہیں دین کا ڈیفینس کرنا کہ آپ دین کو پورٹری کر سکیں، دین کا بتا سکیں، کوئی غلط فہمی کوئی غلط بات کرے اس کو بتائیں، چیلنج کریں اس کو کہ نہیں دین میں یہ بات نہیں ہے. اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں تو سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا علیہ السلام، جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی. اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو. کیا مانگتے ہو؟ حقوق مانگتے ہو. اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ وہ آیات بھی ہے، یہ وہ آیت بھی ہے کہ جو کہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک تو بات یہ سمجھا دی گئی کہ وہ ڈارون تھیوری کا بھی جو ہے نا نفی ہو گئی ہے. اور یعنی کہ ہمارے جو جد امجد ہیں، جو ہمارے جو بابا ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. انسان کسی خدا نخواستہ بندر ہے، کسی اور مخلوق کی پیداوار نہیں ہے، وہ شروع سے انسان تھا. ٹھیک ہے. انسان شروع سے انسان تھا. نہ صرف یہ انسان تھا بلکہ پہلے انسان نبی بھی تھے، اور نبی بھی بہت علم والے نبی تھے. ٹھیک ہے. تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا. تو انسان اس خوش نصیبی پہ فخر بھی کرے، اور اسی عقیدے کو ہمیں لے کے چلنا ہے. کبھی اور آج تو آپ دیکھیں ایلن سلور نے تو بتا ہی دیا، اس عقیدے کی نفی خود مغرب بھی کر رہا ہے. ایلن سلور کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، ایک انسان تو جو ہے نا اس دنیا میں ایلین ہے، اور اس نے ایلین ہونے کے بہت ساری وہ چیزیں بھی بتا دیں کہ وہ یہاں پہ انفٹ رہتا ہے، اس کا ذرا سا کوئی ایٹماسفیئر ٹیمپریچر بخار ہو جاتا ہے، اور ہے نا وہ یہاں پہ مس فٹ رہتا ہے، اس کو ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ یہاں کا ہے ہی نہیں. بہت ساری چیزیں بتا کے اس نے بتا دیا. اور میں اس تھیوری کو بالکل مطلب مجھے یہ تھیوری پرسنلی بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اور مجھے یہ تھیوری صحیح لگتی ہے کیونکہ واقعی جنت سے آیا ہوا انسان ہے نا، تو وہ یہاں پہ تو مس فٹ ہی ہوگا نا. اور وہ جو ہے نا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس پہ اٹیچ ہوتی ہے. صحیح. تو رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یعنی صلہ رحمی کرنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنا. اور یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سب بات بتائی گی. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دی. اچھا، جب میں نے بتایا نا کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو نکاح کا وقت بھی تجدید دین کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ آپ ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو آپ دوبارہ سے اپنے دین کو ذرا دہرا لیں، یاد کر لیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں اسپیشلی یہ جو صلہ رحمی کا ہے، کیونکہ نیا رشتہ بننے جا رہا ہے نا، تو اسپیشلی بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پرانے رشتے کو بھول جاؤ، جو پرانے رشتے ان کو بھول جاؤ. تو اس لیے صلہ رحمی کرنی ہے. اور حق ماننا ہے، تو حق تو میاں بیوی کے درمیان جو چیز ہوتی ہے جس سے حق مانگے جاتے ہیں یا فرائض ادا کیے جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بیچ میں. نکاح میں تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا جاتا ہے، 7 پھیرے تو نہیں لیے نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نام پر تم حق کرتے ہو. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی جب میاں بیوی دونوں تقویٰ والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہوں. اور ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو مزریبل ہے، سب سے زیادہ جو پٹیبل رشتہ ہے نا، وہ میاں بیوی کا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آگے آتا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور آرام کی. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ یتیم، اور اسپیشلی غزوہ احد کے بعد کی یہ معاملات ہیں، تو یتیم بہت سارے ہو گئے تھے. تو بہت سے لوگوں کی جائیدادیں تھیں، تو ان کے ظاہر یتیم